آج حضرت علی اکبر کا تذکرہ کرنا ہے، جناب اللہ کو پرسہ دینا ہے، اور ایسے نہیں رونا ہے جیسے عام مجلسوں میں آپ روتے ہیں۔ روایت میں آیا باقاعدہ طور پر علماء نے لکھا، امام حسین روئے ہیں، مدینے سے لے کر عاشور تک امام حسین روئے ہیں، حتیٰ کہ کسی عالم دین ہے، جہاں تک مجھے یاد پڑ رہا ہے آیت اللہ بستامی ہیں، انہوں نے کتاب لکھی، اس کا نام رکھا ہے بکاء الحسین، یعنی امام حسین کہاں کہاں پر روئے ہیں اس موقع کو انہوں نے ذکر کیا ہے، کب امام حسین روئے ہیں، ڈیٹیل سے ذکر کیا ہے بکاء الحسین میں روئے ہیں۔ روایت میں آیا ہے ایک موقع ایسا آیا جب امام آواز بلند آواز سے امام حسین نے گریہ کیا کربلا میں، ایک موقع، وہ کب بلند آواز سے گریہ کیا؟ جب علی اکبر کے لاشیں پر آئے تھے، زور سے آواز بلند۔ اسی وجہ سے علماء عرفا کہتے ہیں کہ جب علی اکبر کے مصائب سننا تو کبھی آواز دبا کر نہ رونا، آہستہ سے نہ رونا، بلند آواز سے گریہ کرنا۔ چھٹے امام کی دعا ملے گی، اللہم ارحم سرخا التی کانت لنا، اے میرے اللہ گریے کی اس بلند آواز پر رحمت نازل فرما جو میرے جد کے مصائب سن کر بلند ہوگی۔ حضرت علی اکبر کی مصیبت بہت بڑی مصیبت ہے۔ امام کے پاس آتے ہیں اجازت لینے کے لیے، امام نے بمشکل تمام علی اکبر کو اجازت دی، بمشکل تمام علی اکبر اجازت۔ علی اکبر میدان میں آئے، جیسا میں نے ابھی آپ کے سامنے عرض کیا کہ بلند آواز سے امام حسین روئے تھے۔ کئی خصوصیتیں جناب علی اکبر میں، تنہا شہید ایسے ہیں جو 2 بار رخصت ہوئے ہیں، 2 بار رخصت ہوئے ہیں، پہلی مرتبہ بھیجا پھر بلا لیا۔ کیسے بلایا؟ علی اکبر میدان میں ہیں، جنگ کر رہے ہیں، ایک پہلوان سے مقابلہ ہوا، امام حسین خیمے میں آئے، ماں سے کہا کہ جاؤ علی اکبر کے لیے دعا کرو، بولا خیر ہے؟ کہا ہاں، میرا بیٹا تو 3 دن کا پیاسا ہے، ایک سخت پہلوان سے مقابلہ ہے، جاؤ میرے بیٹے کے لیے دعا کرو۔ ماں نے کس طرح سے بیٹے کے لیے دعا کی؟ امام حسین نے ایک جملہ کہا، کیونکہ میں نے جد سے سنا ہے ماں کی دعا بیٹوں کے حق میں جلدی قبول ہوتی ہے۔ کنیزان جناب سیدہ یہاں بیٹھی ہوئی ہیں، مجلس سن رہی، اللہ آپ کی اولاد کو سلامت رکھے، بچوں کو سلامت رکھے، یہ حقیقت ہے۔ میں بچوں سے بھی کہہ رہا ہوں جب کبھی مصیبت آئے تو والدین کے پاس جاؤ، خصوصاً ماں کے پاس جاؤ، ان سے گزارش کرو کہ اماں آپ میرے لیے دعا کریں۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کس طرح سے دعا کریں۔ خدا قسم اگر آپ نے اپنی اولاد کے لیے ایسے دعا کی جیسے جناب لیلا نے دعا کی تھی، جیسے علی اکبر کی ماں نے دعا کی تھی، یقیناً آپ کی دعا قبول ہو گئی۔ 2 جملے ہیں، زیادہ جملے نہیں ہیں۔ کیسے دعا کی؟ پہلا دعا کا جملہ، الہی بغربت الحسین، میرے اللہ تجھے حسین کی غربت کا واسطہ، وسیلہ دیا جاتا ہے نا، اے میرے اللہ تجھے حسین کی غربت کا واسطہ۔ دوسرا جملہ، الہی بعطش الحسین، میرے اللہ تجھے حسین کی پیاس کا واسطہ۔ جب کبھی مصیبتوں میں گرفتار ہو میرے عزیزو عزادارو، اللہ کو پکارو، اے میرے اللہ تجھے حسین کی غریبی کا واسطہ، تجھے حسین کی مظلومیت کا واسطہ، اے میرے اللہ تجھے حسین کے پیاس کا واسطہ۔ یہ پیاس ایسی ہے جو بھی یاد کرتا ہے تڑپ کر روتا ہے۔ زمانے کے امام جب ظہور فرمائیں گے، خانہ کعبہ کی دیوار سے ٹیک لگا کر جو پہلا مرثیہ پڑھیں گے وہ یہ ہوگا، الا یا اہل العالم قتل جدی عطشانا، اے دنیا والو میرے جد کو پیاسا ذبح کیا گیا۔ الہی بعطش الحسین، میرے اللہ تجھے حسین کی پیاس کا واسطہ۔ یا راد یوسف الی یعقوب، اے یوسف کو یعقوب سے ملانے والے، اردد علی علی، میرے علی کو مجھ سے ملا دے، میرے بیٹے کو مجھ سے ملا دے۔ ابھی دعا ختم نہ ہوئی تھی کہ علی اکبر آ گئے۔ اب مجھے نہیں پتا کیوں بلایا امام حسین نے علی اکبر کو، مجھے نہیں پتا، مگر جب علی اکبر آئے ہیں تو کہہ رہے بابا جنگ کرنے کا اور دل چاہ رہا ہے، جہاد کرنے کا اور دل چاہ رہا ہے، لیکن بابا پیاس کی وجہ سے ذرا پہنے ہوں، بابا اگر تھوڑا سا پانی مل جائے۔ کون پانی مانگ رہا ہے؟
سورہ دہر کا واقعہ پڑھا نا، مسکین اگر سائل حسین سے پانی، عام سائل، امت کا سائل حسین سے کچھ مانگے، حسین اس سے کچھ نہ دے، نہیں، جو غیروں کو عطا کرتا ہے۔ آج بیٹا مانگ رہا ہے، کیسا بیٹا؟ ہر باپ اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے، امام حسین بھی علی اکبر سے محبت کرتے ہیں، مگر صرف اس وجہ سے نہیں کہ بیٹے ہیں، محبت کی ایک اور بڑی وجہ ہے، وہ کیا کہ جب علی اکبر جا رہے تھے تو دعا کی تھی، اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم فقد برز الیہم غلام اشبہ الناس برسول کا، اے میرے اللہ وہ جا رہا ہے جو سب سے زیادہ تیرے رسول سے شباہت رکھتا ہے۔ علی اکبر ہم شبیہ پیغمبر ہیں۔ آج پانی مانگ رہے، بابا تھوڑا سا پانی مل جائے، بابا تھوڑا سا پانی مل جائے۔ کون پانی مانگ رہا؟ علی اکبر۔ میں واقعہ یاد دلاؤں، مدینہ ہے، بچپن کا زمانہ ہے، موسم نہیں ہے، سیزن نہیں ہے، بابا انگور کھانے کا دل چاہ رہا ہے۔ حسین نے اعجاز کے ذریعے انگور منگایا اور علی اکبر کو دے دیا۔ آج وہی علی اکبر حسین سے پانی مانگ رہا ہے، بابا تھوڑا سا اگر پانی مل جائے تو میں اور جہاد کروں۔ کہا بیٹا قریب آؤ، بیٹا قریب آؤ، قریب آؤ۔ کہا بیٹا میں اپنی زبان تمہارے منہ میں دے رہا ہوں، تم اپنی زبان میرے منہ میں دو۔ زبان دیا، فوراً نکال لی۔ بابا آپ کی زبان تو میری زبان سے زیادہ خشک ہے۔ اچھا تعالیٰ ایک بات کہنا چاہتا ہوں، بہت گریہ کریں گے، 6 تاریخ ہے نا آج سے امام زمانہ کو بھی خصوصی پرسہ دینا ہے۔ کیا امام حسین کو نہیں پتا تھا کہ ان کی زبان زیادہ خشک ہے؟ پھر کیوں کہا؟ 2 باتیں میری سمجھ میں آ رہی۔ ایک نفسیاتی بات ہے، باپ بچوں سے محبت کرتا اپنے بیٹوں سے، خدا آپ کے بیٹوں کو سلامت رکھے۔ بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں تو ماں اور باپ بچوں کو بہت پیار کرتے ہیں، کبھی پیشانی چومتے ہیں، کبھی رخسار چومتے ہیں، کبھی ہونٹ کا بوسہ لیتے ہیں۔ لیکن جب یہ بچہ جوان ہو جاتا ہے، خاص کر باپ، پھر چومتے ہوئے اسے جھجک محسوس ہوتی ہے، بوسہ لیتے ہوئے اسے جھجک محسوس ہوتی ہے۔ حسین علی اکبر کے ہونٹوں کا بوسہ لینا چاہ رہے ہیں، بیٹا جوان ہے، علی اکبر کے ہونٹوں کا بوسہ لینا چاہ رہے، بیٹا جوان ہے، اسی بہانے سے علی اکبر کے ہونٹ چوم لے۔ ایک تو یہ۔ دوسری وجہ جو میری سمجھ میں آئی وہ یہ ہے کہ حسین نے نانا کی زبان چوسی ہے، بچپن میں نانا کی زبان چوسی ہے۔ علی اکبر ہم شبیہ پیغمبر ہے، بیٹا آخری مرتبہ اجرم اللہ، خدا ان آوازوں پر اپنی رحمت نازل کرے۔ جاؤ بیٹا علی اکبر، خدا حافظ، اب تمہیں ہمارے جگہ کوثر سے سیراب کریں گے۔ علی اکبر میدان میں آئے، جنگ کرنا شروع کیا، جنگ کر رہے ہیں۔ اب کسی نے پیچھے سے ذرا نیزہ مارا، پیچھے سے اگر حملہ ہو تو انسان منہ کے بل گرتا ہے۔ حضرت علی اکبر وہ گھوڑے کی گردن کے اوپر آ گئے، گھوڑا چلا، فوج اشقیاء کی طرح چلا۔ روایت کے جملے ہیں کہ فَقَطَعُوهُ بِالسُّيُوفِهِمْ عِرْبًا عِرْبًا، اپنی تلواروں سے علی اکبر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ تلوار نیزوں سے نہیں، تلواروں سے، قریب آ کر تلوار لگا رہے تھے۔ علی اکبر گھوڑے سے نیچے گرے، آواز دی، بابا میرا سلام ہو، بابا میرا سلام ہو۔ حسین نے سنا، دوڑ کر علی اکبر کے پاس آئے۔ جیسے ہی علی اکبر کے پاس آئے، علی اکبر نے کہا بابا ھذا جدی رسول اللہ، بابا یہ میرے نانا رسول اللہ ہیں، ان کے ہاتھ میں جام کوثر ہے، 2 جام کوثر ہے، ایک میرے لیے ایک آپ کے لیے۔ یہ علی اکبر نے کیوں کہا؟ علماء نے کہا علی اکبر اپنے بابا کو تسلی دے رہے ہیں، گویا بابا میں نے پانی مانگا تھا، آپ پانی نہ دے سکے، بابا آپ مطمئن رہیے، بابا یہ آ گئے نانا پانی لے کر۔ حسین علی اکبر کے سرانے پہنچے، علی اکبر کا سر اپنے زانوں پر رکھا۔ اب اس کے بعد روایت میں آیا، پھر حسین نے اپنا رخسار علی اکبر کے رخسار پر رکھا، ہونٹوں کا بوسہ لیا، روح علی اکبر گلشن جنت کو پرواز کر گئی۔ امام حسین کہتے ہیں میرے لال تمہارے بعد اب زندگی کا کوئی مزہ نہیں۔ اب حسین علی اکبر کو خیمے میں لانا چاہتے ہیں، علی اکبر کو خیمے میں لانا چاہتے ہیں، لے کر آئے۔
रवायात में मिलता है, उलमा जिक्र करते हैं, जब अली अकबर के लाशे को ला रहे थे, खैमे का पर्दा हटा, एक बीबी निकली। हुसैन ने लाशे को जमीन पर रखा, आवाज दी, बनी हाशिम के बच्चों आओ, अपने भाई के लाशे को ले जाओ। दौड़कर आए, उस बीबी को खैमे में पहुंचा दिया। आप समझ गए होंगे कि निकलने वाली बीबी कौन है, वो कोई और नहीं, ज़ैनब थी। क्यों निकली? भतीजे की मोहब्बत में? नहीं मेरे अजीजों, बाद आगे फलसफी ने इशारा किया है इस नुक्ते की तरफ, भतीजे की मोहब्बत में नहीं निकली। क्यों निकली? जनाब ज़ैनब विलायत और इमामत की दिफा के लिए निकली हैं। जिस तरह से जनाब सैयदा घर से निकली थी, दरबार आई थी अली की हिमायत के लिए, दिफा के लिए, वैसे ही जनाब ज़ैनब समझ रही है कि अली अकबर का मसला है, जवान बेटे का मसला है, और ऐसे बेटे का मसला है जो हम शबीह पैगंबर है। अभी हुसैन को बहुत बड़ी कुर्बानी देना है, बहुत बड़ी मुसीबत मेरे भैया पर आए। नफ्सियाती बात यह है, जब इंसान की तवज्जो किसी की तरफ से हट जाए तो कुछ देर के लिए इंसान उसे भूल जाता है। ज़ैनब खैमे से निकली ताकि कुछ देर के लिए हुसैन अली अकबर का गम भूल जाए। यही हुआ। ज़ैनब जैसी खैमे में निकली, हुसैन ने देखा, अरे बहन मैं अभी जिंदा हूँ, खैमे में वापस चली जाओ। अल्लाह, मैं मजलिस तमाम कर देता आज़ादारों। अगर आज 6 मुहर्रम ना होती, अली अकबर का जिक्र ना वैसे हो जैसे छठे इमाम ने कहा है, आवाज दबा कर न लो। अली अकबर के मसाइल कैसे आए, मैं वाक़या पढ़ के मजलिस तमाम कर रहा हूँ। मुल्ला अब्बास अपने साथियों के साथ करबला आते हैं, शबे जुमा है, मातम करते, नोहा पढ़ते हैं। वो नोहा अली अकबर के हाल का होता है। ये लोग वापस मुसाफिर खाने चले जाते, सो जाते हैं। आलम मुकाशफा में एक कोई आकर कहता, मुल्ला अब्बास अपने साथियों को जमा कर लो, आका आ रहे हैं। मैंने कहा कौन आका? कहा करबला में फातिमा के लाल के अलावा भी कोई आका है। इसी असना में देखा सामने से नूर चला आ रहा है। हम लोग खड़े होना चाहते, आने वाले ने कहा नहीं बैठे रहो, मेरे हक की कसम अपनी जगह बैठे हो, बहुत थके हुए हो, बहुत लंबा सफर करके। खुदा की कसम मोहब्बत दो तरफा है। अगर आप अपने आका से मोहब्बत करते हैं तो हुसैन भी अपने आज़ादारों से बहुत मोहब्बत करते हैं। मौला आपने क्यों जहमत की? कहा 3 कामों से आया हो। मौला क्या 3 काम? कहा पहला काम ये, जो ज़ाहिर मेरी ज़ियारत के लिए आता है मैं उसकी ज़ियारत के लिए जरूर आता हूँ। ये फातिमा के लाल का वादा, ए मेरे अल्लाह तुझे हुसैन की मजलूमियत का वास्ता, जो ज़ियारत की तमन्ना रखते हैं उन्हें करबला पहुंचा दे। दूसरी बात ये, जब तुम अपने वतन जाना तो मेरे आज़ादारों को मेरा सलाम कहना, मेरे आज़ादारों को मेरा सलाम कहना। एक खास आज़ादार का नाम लिया, एक खास आज़ादार का नाम लिया, उसे मेरा खुसूसी सलाम कह लेना। जब तहकीक की बाद में क्या वो खिदमत अंजाम देता था, बहुत बड़ी मजलिस करता था? नहीं, उसकी खिदमत ये थी, वहां बैठता था जहां आज़ादार अपनी जूतियां उतारते हैं। बस मैं आ रहा हूं मंजिल की तरफ, सबकी जूतियां सही करता था। फातिमा का लाल कितना करीम है। अगर इमाम हुसैन उस आज़ादार को सलाम कहलाते जो बहुत पैसा खर्चा करता है, बड़ी मजलिस करता है, तो गरीब के दिल में हमेशा ये रहता, काश मेरे पास पैसा होता, बड़ी मजलिस करता तो इस लायक बनता कि मौला मुझे खुसूसी सलाम कहलाते। मगर ऐसी खिदमत जो कोई भी अंजाम दे सकता। तीसरी बात यह है, देखो अब जब कभी आइंदा शबे जुमा हो और मेरे हरम में आओ तो कभी अली अकबर के हाल का नोहा ना पढ़ना, कभी अली अकबर के हाल का नोहा पढ़ना। मौला क्या कोई ज़ईफ़ रवायत पढ़ती? क्या नहीं कोई ज़ईफ़ रवायत? मौला क्यों मना कर रहे हैं? क्या बात ये, हर शबे जुमा को मेरी माँ मेरी ज़ियारत के लिए आती है, बहुत रोएंगे आज़ादारों, बहुत गिरिया करेंगे। हर शबे जुमा को मेरी माँ मेरी ज़ियारत के लिए आती है। जब से अली अकबर के हाल का नोहा सुना, वाली अकबरा, वाली अकबरा, वाली अकबरा, शायद हम गुनाहगारों के दरमियान ये दुखियारी माँ आई हो। ए बीबी हाथ जोड़ कर अर्ज कर रहा हूं, सिर्फ नोहा सुना था। अरे करबला में जब अली अकबर का लाशा खैमे में आया होगा, ज़ैनब, सकीना, वाली अकबरा, वाह हुसैन,